میں گفتگو کروں گا آیت اسرا کی روشنی فلسفہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو میں نے آیت اسرا کی تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں واقعہ معراج کو اور قرآن مجید میں 3 جگہوں پر معراج کا ذکر آیا ہے، ان میں سے ایک مقام یہ ہے، اور اس میں عجیب اور لطیف بات یہ ہے کہ ذکر حضور علیہ السلام کی معراج کا ہو رہا ہے، اور اس آیت کی ابتدا میں باقی اللہ رب العزت کی بیان ہو رہی ہے، اور اس کا مضمون حضور علیہ السلام کی ذات ہے، لیکن اللہ نے ابتدا جو ہے وہ اپنی پاکی، بزرگی اور برتری سے بیان کی ہے۔ فرمایا سبحان الذی اسری، پاک اور بلند و بالا، بزرگی و برتری اس ذات کی ہے جبکہ ذکر محبوب کا بیان ہو رہا ہے، مضمون اللہ پاک اپنی حبیب کا بیان کر رہا ہے، لیکن اللہ نے ابتدا جو ہے وہ اپنی پاکی سے بیان کی ہے۔ واقعہ معراج جو ہے یہ قرآن کے بعد سب سے بڑا معجزہ ہے۔ معراج ایسا واقعہ ہے جو حضور علیہ السلام کی ذات، حضور علیہ السلام کی بزرگی، حضور علیہ السلام کی رفت، یعنی ہر جہت کو نمایاں کرتا ہے، اور اس مقام پر لا کر یہ واقعہ بیان کرتا ہے کہ جس مقام پر نہ کسی انسان کا گزر ہے، نہ کسی فرشتے کا گزر ہے، اور نہ ہی کسی نبی کا گزر ہے۔ تو سامعین ذوالفقار، چاہیے تو یہ تھا کہ ابتدا میں حضور علیہ السلام کی بزرگی، حضور علیہ السلام کی پاکی کو بیان کیا جاتا اور کہا جاتا کہ کتنی عظیم وہ ذات ہے جو اس رات معراج پر گئی، کتنی وہ عظیم ذات ہے، بلند و بالا ہے جو معراج پر گئی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس طرح بیان کیا جاتا، مگر اس طرح بیان نہیں کیا گیا۔ اللہ نے معمول اور دستور سے ہٹ کر بات بیان کی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ سب سے بلند و بالا وہ ذات ہے کہ جس نے اپنے حبیب کو معراج کرایا، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے محبوب کو معراج پر لے گئی۔ سامعین ذوالفقار، اس میں حکمت کیا ہے کہ اللہ نے حضور کی بات حضور کے ذکر سے شروع نہیں کی،
بلکہ حضور کی بات اللہ نے اپنے ذکر سے شروع کی ہے۔ اللہ پاک نے اپنے ذکر سے حضور کی بات کو شروع کی، اس میں حکمت کیا ہے؟ سامعین ذوالفقار، اللہ نے ایک اور مقام سورہ فتح میں اللہ نے چاہا کہ صحابہ اکرام کی عظمت کو بیان کیا جائے، اللہ نے اشارہ فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ تو صحابہ اکرام کے کردار کو، صحابہ اکرام کی عظمت کو، صحابہ اکرام کی بزرگی کو جب اللہ نے بیان کرنا چاہا تو ذکر صحابہ اکرام کا کرنا چاہتا تھا، لیکن اللہ نے ذکر صحابہ پر جو عنوان قائم کیا، صحابہ اکرام کے ذکر پر جو اللہ نے ٹائٹل قائم کیا، مضمون جو ہے وہ صحابہ اکرام کا ہے، تو اللہ نے صحابہ اکرام کے مضمون پر جو عنوان قائم کیا وہ اللہ پاک نے محمد عربی کے نام کو کہا۔ اب ذکر صحابہ اکرام کا ہوگا تو شروع جو ہے وہ محمد کے نام سے کیا جا رہا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو سامعین ذوالفقار، تو جب عظمت صحابہ کا اللہ نے ذکر کرنا تھا تو اللہ نے عظمت صحابہ پر عنوان اپنے حبیب کو بنایا، تاکہ صحابہ اکرام کی عظمت اور کردار کو بلند کرنے کے لیے اللہ نے عنوان جو ہے وہ محمد کو بنایا۔ تو اسی طرح جب اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر کرنا چاہتا تھا اور اللہ نے اپنے محبوب کا امت کو جو مضمون دینا تھا تو اس مضمون پر اللہ پاک نے جو عنوان بنایا وہ خود اللہ پاک نے اپنے نام کا بنایا۔ تو اس نے فرمایا کہ میں اپنے محبوب کا ذکر کر رہا ہوں، مضمون اللہ پاک اپنے حبیب کا دے رہا ہے، ذکر اپنے حبیب کا دے رہا ہے، لیکن عنوان جو ہے وہ اللہ پاک اپنے نام کا دے رہا ہے۔ اب سامعین ذوالفقار دیکھیے کہ عنوان کو دیکھ کر کتاب کی پہچان ہوتی ہے۔ اب کسی کو کیا پتا کہ کتاب کے اندر مضمون کیا لکھا ہے؟ اب کتاب کے اندر مضمون ہوتا ہے، لیکن کتاب جب خریدی جاتی ہے وہ عنوان کو دیکھ کر خریدی جاتی ہے۔ ساری تو کتاب کوئی پڑھ نہیں نہ سکتا، اس کا جو ٹائٹل ہوتا ہے، جو عنوان ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر جو ہے کتاب خریدی جاتی ہے۔ عنوان کو دیکھ کر کتاب کے اندر جو سودا ہے وہ خریدا جاتا ہے، کیونکہ عنوان جو ہے وہ مضمون کی خبر دیتا ہے کہ اس میں یہ کچھ لکھا ہے، تو وہ ٹائٹل ہوتا ہے۔ اس ٹائٹل کے ذریعہ سے کتاب خریدی جاتی ہے کہ اس کے اندر جو مضمون لکھا ہے وہ بھی بڑا پیارا لکھا ہو، وہ بھی اعلیٰ قسم کا لکھا ہوتا ہے۔ تو سامعین ذوالفقار، تو اللہ نے چاہا کہ میرے حبیب کے صحابہ اکرام کا ذکر ہو جائے، تو وہ ذکر کرنا چاہتا تھا تاکہ صحابہ اکرام کے مضمون جو ہے وہ لوگوں کو معلوم ہو جائے، پتہ چل جائے۔ تو حاضرین ذوالفقار، اس مضمون پر اللہ پاک نے جو عنوان بنایا، جو ٹائٹل بنایا، وہ اللہ پاک نے اپنے حبیب کو بنا دیا۔ اسی طرح اللہ پاک نے چاہا کہ میں اپنے محبوب کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، محبوب کا ذکر لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، تو اس ذکر پر اللہ پاک نے جو عنوان بنایا وہ اپنے نام کا بنا دیا، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے، پتہ چل جائے کہ یہ جو نام دیا جا رہا ہے تو اس میں
جو مضمون ہے وہ عام نہیں ہے، وہ اعلیٰ درجے کا ہے۔ سامعین ذوالفقار، تو اللہ نے واقع معراج کو جو شروع کیا وہ سبحان الذی سے شروع کیا کہ کتنا پاک ہے، کتنا بلند و برتر ہے کہ جو مضمون اپنے محبوب کا ذکر کرنا چاہتا ہے لیکن نام جو ہے وہ اللہ پاک اپنے ذکر سے شروع کرتا ہے، عنوان جو ہے وہ اللہ پاک جو ہے وہ اپنے ذکر سے شروع کرتا ہے۔ سامعین ذوالفقار، تو سبحان الذی اسرا، سبحان الذی یہ ایک طرح کی قسم بھی ہوتی ہے، عربی ادب میں ایک طرح کی یہ قسم بھی ہے کہ حضور علیہ السلام کے معراج کی بات ہے تو اللہ پاک جو ہے وہ اپنی ذات کی قسم سے شروع کر رہا ہے۔ اب اس میں یہ حکمت یہ ہے کہ اللہ پاک معراج مصطفیٰ کو اللہ پاک اپنی ذات کی قسم سے شروع کر رہا ہے، اپنی پاکی کی قسم سے شروع کر رہا ہے۔ اور ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ بات چھوٹی ہو اور قسم بڑی اٹھائی جائے، ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ جتنی بڑی بات ہوگی اتنی ہی بڑی قسم بھی ہوتی ہے۔ اب بعض ذہنوں میں یہ خیال آنا تھا اور آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کو جسمانی طور پر معراج نہیں ہوا بلکہ حضور کو روحانی طور پر معراج ہوا، خواب میں معراج ہوا۔ اب خواب کا معراج ہونا اور پھر اس خواب کا حضور علیہ السلام کو معراج کرائی جا رہی ہے، سامعین ذوالفقار، تو خواب کا ذکر ہو تو پھر اللہ پاک جو ہے اس خواب پر قسمیں اٹھائے اور قسم اٹھا کر اس معراج کا ذکر کرے۔ چھوٹی بات پر قسم نہیں اٹھائی جاتی، بڑی بات ہو تو اس پر قسم اٹھائی جاتی ہے۔ اگر خواب ہوتا تو قرآن پاک میں اللہ پاک نے کئی خوابوں کا ذکر کیا ہے، تو اس ایک خواب پر بھی اللہ پاک نے قسم نہیں اٹھائی۔ تو سامعین ذوالفقار، تو اللہ پاک نے جو قسم اٹھائی ہے وہ عام بات نہیں تھی بلکہ وہ بڑی بات تھی۔ اللہ پاک نے کہا کہ قسم ہے مجھے اپنی پاکی کی، میں اپنے محبوب کو معراج پر لے گیا۔ تو اللہ پاک جو ہے وہ قسم جو اٹھاتا ہے وہ عام کی قسم نہیں اٹھاتا بلکہ وہ بڑی بات کی قسم اٹھاتا ہے۔ اب سامعین ذوالفقار، تو اللہ پاک نے قسم اٹھائی کہ پاک ہے وہ ذات۔ اب پاک کس شے کی ہے؟ پاک کس شے کی ہے؟ یعنی ہر نفس سے پاک۔ تو جب اللہ نے معراج کا بیان کیا تو کچھ لوگ نادانی میں یہ سمجھنے لگے کہ یہ جو واقعہ ہے یہ خواب کا تھا، حضور کو جو معراج کا ہے یہ خواب میں ہوا، جسمانی طور پر نہیں ہوا۔ تو اب جنہوں نے انکار کیا ان میں کفار مکہ بھی تھے، ابو لہب بھی تھا، ابو جہل بھی تھا کہ حضور کو کس طرح جسمانی طور پر معراج ہوا۔ اس طرح کہ آج بعض مسلمان بھی جو ہیں وہ بھی حضور علیہ السلام کے جسمانی معراج کا انکار کرتی ہیں۔ تو حضرین ذوالفقار، اللہ پاک نے لوگوں کو خبردار کر دیا کہ سنو منکرین معراج کہ سبحان الذی اسرا، کہ یہ دعویٰ جو ہے میرا مصطفیٰ نہیں کر رہا، یہ دعویٰ میرے مصطفیٰ نے نہیں کیا۔ اگر میرے مصطفیٰ نے دعویٰ کیا ہے تو پھر تمہیں حق ہے کہ میرے مصطفیٰ سے جا کر پوچھ سکتی ہو کہ آپ نے کس طرح دعویٰ کیا ہے۔ لیکن یہ معراج کا دعویٰ جو ہے میرے محبوب نے نہیں کیا بلکہ میں خود خدا نے دعویٰ کیا ہے اور کہا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه
اب سامعین ذوالفقار تو اللہ پاک نے کلیئر کر دیا کہ میں اپنے محبوب کو خود معراج پر لے کر جا رہا ہوں۔ میرے محبوب کو روحانی طور پر خواب کی صورت میں معراج نہیں ہوا، بلکہ میرے محبوب نے جو معراج کیا ہے وہ جسمانی طور پر کیا ہے۔ اور سامعین ذوالفقار سبحانک کے بعد اسرا یعنی لے گیا، یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان سفر ہے، عظمت سفر کو بیان کیا۔ اب سامعین ذوالفقار کسی کے جانے کے 3 طریقے ہوتے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی دعوت دے تو اس دعوت پر وہ جاتا ہے، یعنی شادی پر کوئی بلائے تو وہ شادی کی طرف سے جاتا ہے کیونکہ دعوت آئی ہے، کسی اور پروگرام کی دعوت دے تو اس پروگرام پر جاتا ہے۔ یہ پہلا طریقہ ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طریقے سے نہیں بلایا گیا۔ اب دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس کو دعوت دی ہے پھر اس کی طرف گاڑی بھیج دی جاتی ہے تاکہ اس کو جو ہے آسانی ہو جائے اور وہ دعوت پر آ جائے۔ لیکن حضور علیہ السلام کو اس طریقے سے بھی نہیں بلایا گیا۔ اب تیسرا طریقہ ہے کہ وہ خود جاتا ہے اور اس مہمان کو لے کر آتا ہے، تو اس کی عزت اور مقام و مرتبہ جو ہے وہ اور زیادہ بلند ہوتا ہے، ہو جاتا ہے تو اس کے مقام و مرتبے کے مطابق جو ہے اس کو پھر بلایا جاتا ہے۔ تو سامعین ذوالفقار تو حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے جو بلایا، جبرائیل کو بھیجا، کیونکہ اللہ کے بارگاہ میں سب سے بڑے نمائندے جبرائیل تھے، تو اللہ پاک نے جبرائیل کو بھیجا اور ساتھ سواری دی کہ میرے محبوب کو لے آؤ۔ تو حاضرین ذوالفقار تو جب اللہ پاک نے لوگوں میں یہ اعلان کرنا چاہا کہ میرا محبوب معراج پر آیا تو اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ جبریل لے کر آیا، اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ میرا محبوب براق پر آیا۔ تو جب اللہ پاک نے لوگوں کو بتانا چاہا تو اس نے فرمایا سبحان الذی اسرا، اے لوگوں سن دو میرا محبوب جب آیا تھا تو میں خود ساتھ لے کر آیا۔ اب سامعین ذوالفقار یہ بلانا نہیں تھا، ایک ہوتا ہے خود جانا، ایک ہوتا ہے بلایا جانا، اور تیسرا ہوتا ہے لے جایا جانا۔ تو مصطفیٰ خود نہیں گئے، مصطفیٰ بلائے نہیں گئے، بلکہ مصطفیٰ لے جائے گئے۔ اب سامعین ذوالفقار تو اللہ پاک نے مصطفیٰ علیہ السلام اپنی سواری بھی بھیجی، اپنا بڑا نمائندہ بھی بھیجا۔ تو جب اللہ پاک نے خبر ریلیز کی، یعنی جب پارلیمنٹ میں کوئی بات ہوتی ہے یا وزیر اعظم کی آمد میں کوئی بات ہوتی ہے تو اس کے بعد خبر ریلیز ہوتی ہے، تو جب اللہ پاک اپنے محبوب کو معراج پر لے گیا تو اس کے بعد اللہ پاک نے خبر ریلیز کی، خبر دی، تو اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا، کیا فرمایا کہ میرا جبریل لے کر آیا، براق پر آئے۔ تو اللہ پاک نے خبر ریلیز کرتے ہوئے یہ نہیں فرمایا، اس نے فرمایا سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے محبوب کو لے گئے، جو اپنے محبوب کو معراج پر لے گئی۔ نہ اللہ پاک نے براق کا ذکر کیا، نہ اللہ پاک نے جبریل کا ذکر کیا، بلکہ اللہ پاک نے اپنی ذات کا ذکر کیا کہ میں خود اپنے محبوب کو لے گیا۔ اب سامعین ذوالفقار اب یہاں کوئی بندہ اعتراض کر سکتا تھا کہ ملاقات ہی اللہ پاک نے کرنی تھی تو اللہ پاک مکہ میں ہی کر لیتا، جس طرح اللہ پاک نے کوئی دور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی تھی، ملاقات ہی کرنی تھی تو اللہ پاک مکہ میں ہی کر لیتا۔ اب سامعین ذوالفقار اللہ پاک ملاقات وہاں کرنا چاہتا تھا جہاں کوئی بھی، یعنی اللہ پاک اور محبوب کے علاوہ کوئی اور نہ ہو، وہاں ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ تو یہ اللہ پاک نے ہمیں قرآن پاک میں بھی بتا دیا، اس نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا۔ اب رات کا اشارہ ہے تو رات کا ذکر کیوں کیا کہ اللہ پاک تنہائی میں اپنے محبوب سے ملاقات کرنا چاہتا تھا، اس لیے کہ رات جب آتی ہے نا تو بزرگوں سے پوچھا جائے
اولیاء کرام سے پوچھا جائے، انبیاء علیہ السلام سے پوچھا جائے کہ وہ سارا دن بے چین رہتی ہیں، اس کے لیے رات کے لیے وہ بے چین رہتی ہیں، اور جو عاشق ہوتی ہیں وہ ہمہ وقت موت کے لیے بے چین رہتی ہیں۔ کیوں موت کے لیے؟ کیونکہ عاشقوں کی جو موت ہوتی ہے وہ انتقال نہیں ہوتا بلکہ وصال ہوتا ہے۔ وصال کہتے ہیں ملاقات کے لیے، اور جو عام لوگوں کی موت ہوتی ہے وہ انتقال ہوتا ہے، یعنی منتقل ہونا۔ تو عاشق لوگ ہمہ وقت موت کے لیے بیتاب رہتے ہیں، اور عاشقوں کی موت کے لیے، عام لوگوں کی موت کے لیے ملک الموت صرف آتا ہے، اور عاشقوں کی موت کے لیے صرف ملک الموت نہیں آتا بلکہ فرشتوں کے ساتھ جماعت بھی آتی ہے۔ اور جب اس عاشق کی روح نکالی جاتی ہے تو سب سے پہلے اس روح کو عرش پر بھیجا جاتا ہے، کیونکہ عاشق کی موت جو ہے وہ وصال پر ہوتی ہے، یعنی وہ اس لیے بیتاب رہتا ہے، بے چین رہتا ہے، وہ ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ کس سے ملاقات؟ رب سے وہ ملاقات کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ بے چین رہتا ہے۔ تو جب اس کی روح نکالی جاتی ہے تو وہ پھر عرش پر پہنچائی جاتی ہے، پھر اس روح پر انوار و تجلیات پڑتی ہیں، انوار و تجلیات سے پھر اسے دھویا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے، اس لیے کہ اس نے پھر قبر میں آنا ہے اور مصطفیٰ کے سامنے پیش ہونا۔ اب یہ کوئی پوچھے یہ کیوں ہے، اللہ سے پوچھے کہ اس نے عاشقوں کے لیے یہ کیوں انتظام بنا رکھا ہے۔ بس اس کیوں کا یہ بھی تھوڑا سا میں جواب دینا چاہتا ہوں۔ جب حاجی جاتا ہے خانہ کعبہ میں تو سب سے پہلے وہ بیت اللہ جاتا ہے، حج کے لیے سب سے پہلے وہ بیت اللہ جاتا ہے، خانہ کعبہ میں جاتا ہے، اس لیے کہ وہاں وہ اپنے آپ کو صاف کرتا ہے، اپنے آپ کو دھوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ جب وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، حج کر لیتا ہے، تو پھر اسے مدینہ بھیجا جاتا ہے۔ اس لیے عاشق کی روح پہلے عرش پر جاتی ہے، پھر مصطفیٰ کی بارگاہ میں بھیجی جاتی ہے۔ تو عاشق سارا دن بیتاب رہتا ہے رات کے لیے، کیونکہ رات آ جائے۔ کیوں رات آ جائے؟ اس لیے کہ رات میں جب سناٹا چھا جاتا ہے وہ عاشق مصلی پر کھڑا ہو جاتا ہے، اور مصلی پر کھڑا ہو کر وہ بس ملاقات کا انتظار کرنا چاہتا ہے۔ اب ملاقات کا انتظار کس طرح کرنا چاہتا ہے؟ خود اللہ پاک کہتا ہے کہ جب ہر طرف سناٹا چھا جائے، لوگ سو جائیں، تو پھر اللہ پاک کہتا ہے میں آسمان دنیا پر آ جاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ کوئی ہے بندہ مجھ سے ملاقات کرنے والا، تو عاشق صرف اس کی ملاقات کے لیے جو ہے بیتاب رہتی ہے، تاکہ ہمیں رب سے ملاقات ہو جائے۔ ہم رب سے ملاقات کرنا چاہتی ہیں۔ تو سامعین ذوالفقار، رب نے اپنے محبوب کو رات میں اس لیے بلایا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، رب نے اور بھی نشانیاں دکھائی تھی لیکن اپنے نور میں دکھائی تھی، لیکن حضور علیہ السلام کو رات میں اس لیے بلایا تاکہ تنہا میں اور میرا محبوب جو ہے ایک دوسرے سے ملاقات کرے، اس لیے رات میں معراج کرایا۔ تو سامعین ذوالفقار، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، دوسرا حصہ ہے مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک، اور تیسرا جو ہے وہ ہے سدرۃ المنتہا سے عرش مولا تک، کعبہ قوسین او ادنیٰ تک، یہ تیسرا حصہ ہے۔ اب حضور علیہ السلام کو 3 حصوں میں معراج کیوں کروایا گیا؟ 3 حصوں میں معراج کیوں کروایا گیا؟ اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی شخصیت کے بھی 3 گوشے ہیں۔ ایک جو گوشہ ہے وہ آپ کا بشریت کا ہے، دوسرا جو گوشہ ہے وہ آپ کی نورانیت کا ہے، اور تیسرا جو گوشہ ہے وہ آپ کی حقیقت کا ہے۔ اب پہلا جو گوشہ ہے بشریت کا، وہ اس لیے کہ حضور علیہ السلام بشر ہیں، اور حضور علیہ السلام نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جو سفر کیا وہ بشریت کا تھا، کہ حضور علیہ السلام کی بشریت کا معراج کروایا گیا۔ اور وہ کس طرح معراج کروایا گیا کہ حضور علیہ السلام جب مسجد اقصیٰ میں پہنچے تو تمام انبیاء علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کا استقبال کیا، حضور علیہ السلام مقتدا بنے، تمام انبیاء اقتدا میں آئے،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو امام الانبیاء بنایا گیا اور سارے نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت میں تھے، تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت کا معراج تھا، عالم بشریت کے کل پیشوا، کل امام اور کل انبیاء اور رسل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء میں صف در صف کھڑے ہو گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام نبیوں کا امام بنایا گیا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت کا معراج۔ اب سامعین سے بکار پھر آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت کا معراج ہے۔ وہ نورانیت کا معراج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال نوری فرشتوں نے کیا، اور فرشتوں نے کہا کہ باری تعالیٰ جس طرح بیت المقدس میں تمام نبیوں نے تیرے نبی کا استقبال کیا ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ تیرے محبوب کا استقبال کرے۔ اللہ پاک نے کہا فرشتوں میں تمہاری درخواست کو قبول کرتا ہوں، تم سارے سدرۃ المنتہا پر جمع ہو جاؤ اور میرے محبوب کا استقبال کر لینا۔ فرشتوں نے کہا کہ باری تعالیٰ کہ وہاں تو مصطفیٰ کی سواری کو روک دیا گیا تھا، نماز پڑھائی گئی تھی اور انہوں نے مصطفیٰ کا دل کھول کر دیدار کیا تھا، یہاں تو مصطفیٰ سواری سے آگے گزر جائیں گے، ہم جی بھر کر تیرے مصطفیٰ کا دیدار نہیں کر سکیں گے۔ اللہ پاک نے کہا فرشتوں میں یہ بھی تمہاری درخواست قبول کر لیتا ہوں کہ جب میرا محبوب سدرۃ المنتہا پر پہنچے گا میں سواری ہی تبدیل کر دوں گا، جی بھر کر جو ہے وہ دیدار کر لینا۔ تو سامعین ذوالوقار حضور علیہ الصلوۃ والسلام سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر آگے جانے لگے۔ وہ کون سا مقام ہے؟ وہ لامکان کا سفر شروع ہو جاتا ہے، اور وہ لامکان جہاں کوئی مکان ہی نہیں ہے، جہاں کوئی اللہ کے سوا مکی ہی نہیں ہے، صرف وہ ذات ہے اور کوئی نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام لامکان میں داخل ہو گئے۔ جب لامکان میں داخل ہوئے تو ایک سبز رنگ کا انوار و تجلیات کا تخت آ گیا، تو اس تخت کا نام رفرف تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس پر سوار ہو گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یہ عالم ناسوت کا تھا۔ اب مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک یہ عالم ملکوت تھا۔ اب سدرۃ المنتہا سے آگے عالم جبروت کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سفر آج سے پہلے ختم ہو جاتا ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر عالم لاہوت میں داخل ہو جاتا ہے، اور یہ عالم لاہوت جو ہے انوار و تجلیات کے حجابات میں ہے، حجابات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہوتے ہیں۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سفر آگے ختم ہو جاتا ہے، جہاں رفرف رک جاتا ہے تو پھر آواز آتی ہے کہ میرے محبوب اب تم اس جگہ پر آ گئے ہو جہاں کوئی نہیں ہے صرف تیرے سوا اور خدا کے سوا، اور فرمایا محبوب رک جاؤ۔ پھر ایک بقع نور آ جاتا ہے، اور وہ بقع نور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے اندر لے لیتا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام پر پہنچتے ہیں جو عالم لاہوت کا ہے، اور وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس بقع نور سے باہر آتے ہیں۔ جب باہر آتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو آواز آتی ہے کہ میرے محبوب رک جاؤ، اس لیے خدا جو ہے آگے بڑھ کر تیرے استقبال کرنا چاہتا ہے۔ کف یا محمد ان ربک یصلی، کہ اے میرے محبوب رک جاؤ، آپ کا رب آپ پر درود پڑھ رہا ہے۔ اب سامعین ذوالوقار درود کا معنی قریب بھی ہونا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں رکے تو اللہ پاک نے کہا میں قریب ہو رہا ہوں۔ اب کوئی کہے کہ اللہ پاک کس طرح قریب ہوا، تو قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرما دیا ثم دنا، کہ اللہ قریب ہوا، پھر فرمایا فتح اللہ، پھر اور قریب ہو گیا۔ کس قدر اللہ قریب ہوا وہ بھی اللہ پاک نے فرما دیا قاب قوسین او ادنا، اتنا قریب ہوا کہ دو کمانیں جب آپس میں مل جاتی ہیں، اس طرح اللہ محبوب کے قریب ہو۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔